چمڑے کی دکان پر دکاندار دوغان کے کام کا معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے، کیا یہ کام ایسے کیا جاتا ہے؟ یہ بالکل اچھا نہیں ہے، یہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ قابل استعمال نہیں ہے۔ تو دوغان کہتا ہے، آج میرا پہلا دن ہے، میں یقیناً بہتر بنا سکتا ہوں۔ جواباً دکاندار غصے سے کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ میں اس وقت تک کتنے سکے کھو دوں گا جب تک کہ تم اسے بہتر بناؤ گے؟ یہ پہلے ہی ظاہر تھا کہ تم اس عمر میں اور نااہلی میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر 2 سونے کے سکے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ رہی تمہاری ادائیگی، حتیٰ کہ یہ تمہارے حق سے بھی زیادہ ہے، تم اس کے بھی قابل نہیں ہو۔ یہ دیکھ کر دوغان غصے سے کہتا ہے، کیا تم کتے کی ہڈی پھینک رہے ہو؟ اپنی حدود جانو۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ادرنی میں خالہ سلطانہ کے کہنے پر باہر خط لکھ رہی ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ سونا تھوڑی دیر کے لیے تمہاری مدد کرے گا، جان لو کہ میں تمہاری دوسری ضروریات کا خیال رکھوں گی۔ سلطان باہر سے کمرے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ خط لکھنے کے بعد مہربان جیسے ہی خالہ سلطانہ کو خط دیتی ہے، سلطان کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور خالہ سلطانہ سے پوچھتے ہیں، خالہ سلطانہ یہ خط یہاں کیا کر رہا ہے؟ جواباً وہ کہتی ہے، یہ خصوصی خط ہے سلطان۔ سلطان آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، سلطان کی ملکیت میں سلطان سے زیادہ خصوصی کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خصوصی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان خط لے کر ریحان آغا کو دیتے ہیں۔ سلطان میز پہ پڑا ہوا سونا دے کر کہتے ہیں، کیا سونا بھی خصوصی ہے؟ ریحان آغا خط پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے، پہلے اللہ کے سلام اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جو سونا میں نے بھیجا ہے وہ کافی نہیں ہوگا، کاش کہ میں نے اور بھیج دیا ہوتا، اب میں باقی رہ جانے والی مقدار بھی ایسے ہی بھیجوں گی، فکر نہ کرو۔ بورسا کیسا ہے؟ تمہاری صحت طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہمارے گھر کے یتیم آرام سے ہیں؟ اورحان افندی۔ خط میں لکھے ہوئے الفاظ سننے کے بعد مارا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور سلطان پوچھتے ہیں کہ اورحان افندی کون ہے؟ تو خالہ سلطانہ کہتی ہے، وہ شخص جو بورسا میں یتیم خانے بنانے کا ذمہ دار ہے، ایک یتیم خانہ جو بذات خود میں بنوا رہی ہوں۔ یہ سن کر سلطان غصے میں مارا کی جانب پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا اسی لیے آپ نے مجھے یہاں آنے کو مجبور کیا؟ سلطان کو جن اعتراضات میں دھکیلا، آپ کی آنکھوں کو اتنا اندھا کر دیں گے سوچا بھی نہیں تھا، خالہ سلطانہ قصور معاف کریں۔ سلطان تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور مارا سے کہتے ہیں، آپ کا کچھ عرصہ میرے ارد گرد نہ گھومنا اچھا رہے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں اور مارا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ سب کے جانے کے بعد خالہ سلطانہ مسکرا دیتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ کے گرجا گھر میں لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ گرجا گھر کے اندر پادری شہنشاہ سے کہتا ہے، آپ کی بدولت شہر میں کوئی بھوکا نہیں بچا عظیم شہنشاہ۔ تو شہنشاہ پوچھتا ہے، کیا گرجا گھروں کی مرمت کی جا رہی ہے؟ تو پادری کہتا ہے، آپ نے جو سونا سینیٹر سے قبضے میں لیا تھا ان سے شہر میں نئی عمارتیں بن رہی ہیں، اس لیے میں ہیلینا گرجا گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے شہنشاہ کہتا ہے، ہم سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے میری والدہ کے کام کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہیلینا کے پاس آنے پر شہنشاہ کہتا ہے، والدہ آج آپ میرے لیے کیا خوشخبری لائی ہیں؟ تو ہیلینا کہتی ہے، فرانک سے بڑی اچھی خبریں ہیں، سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق چل رہا ہے۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے، مت بولنا کہ میں آخری بار آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اگر فرانکس ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت آپ ادا کریں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ چلا جاتا ہے۔ ادرنی میں سلطان اپنے بیٹے بایزید سے کہتے ہیں، آپ نے آج عبادت کا سبق لیا، بتاؤ تم نے کیا سیکھا؟ تو بایزید کہتا ہے، میرے سلطان ہم نے آج دل کا مطالعہ کیا، دل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک خون اور دوسرا رحم، ان میں سے ایک بھی کم ہو تو دل مر جاتا ہے۔ بایزید کی باتیں سن کر سلطان اس سے خوش ہو کر پیار کرتے ہیں۔ اس لیے میں مارا خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے سلطان اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے پاس تھوڑی دیر کے لیے سربیا جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان نصر اللہ پاشا سے کہتے ہیں، مارا خاتون اپنے آباء و اجداد کے سرزمین پر واپس جائیں گی، والی صاحب کو خبر کرو۔ سلطان مارا خاتون کو نظر انداز کر کے پھر سے بایزید کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو مارا خاتون دکھی ہوتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ باہر نصر اللہ پاشا ایک سپاہی سے کہتا ہے، یہ سلطان کا حکم ہے، اسے والی صاحب کے پاس لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی روانہ ہو جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم اس سپاہی کو جنگل میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دن سے شام ہو جاتی ہے، گھوڑا نہیں رکتا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام سے رات بھی ڈل جاتی ہے۔ مشعل لے کر سپاہی مسلسل اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ آخرکار سپاہی بالی بے کے پڑاؤ میں پہنچتا ہے اور سلطوق کو خط دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد سلطوق بالی بے سے کہتا ہے، حضور سلطان کی طرف سے خبر ملی ہے، مارا خاتون سربیا واپس جائیں گی، وہ کنجیوں کو ان کے ساتھ آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد بالی بے کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم وہاں سے نیم سے جائیں گے، ہمیں چھاپے مارے کافی عرصہ ہو گیا ہے، حمزہ بھی ایسا ہی ہے نا؟ تو حمزہ کہتا ہے، میں نیم سے کو بہت یاد کرتا ہوں مگر یہاں ہمارا فریضہ بھی ختم نہیں ہوا، آپ یہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ الگ ہو جاتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم دونوں وہاں نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ جواباً بالی بے کہتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، 2 حصوں میں تقسیم ہونا بہتر ہے۔ پھر حمزہ کہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں مارا خاتون کو لے جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطوق کہتا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں یہی رہنے دیں، ہم یہاں کافروں کو کاٹیں گے۔ بالی بے حمزہ سے کہتے ہیں، اپنے ساتھ 10 کنجیوں کو لے جاؤ، ہمیں آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حمزہ اٹھ کر آگے بڑھتا ہے تو بالی بے کہتے ہیں، ہم جب واپس آئیں گے تو ہم اسے سنبھال لیں گے۔ حمزہ پوچھتا ہے، ہم کیا سنبھالیں گے؟ جواباً بالی بے کہتے ہیں، آپ پیری پاشا کے معاملے میں ناکام رہے تھے، اس کے نتائج ہونے چاہیے، یہ مت سمجھے کہ میں بھول گیا ہوں۔ یہ سن کر حمزہ غصے میں آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ میں موجود کھانا پھینک دیتا ہے، پھر بالی بے کو دیکھتا دیکھتا چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب رات کے وقت کارا مصطفیٰ توپ کے پاس کھڑے محافظوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، جا کر تھوڑا آرام کرو، میں یہی ہوں۔ وہ قریب قریب کھڑے سارے سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بارود والی جگہ داخل ہوتا ہے۔ وہ باریک بارود اور موٹے بارود کو آپس میں بدل دیتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد وہ محتاط انداز میں باہر آتا ہے اور توپ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، خلیل پاشا خلیل پاشا، یہ آخری توپ ہوگی جو آپ چلائیں گے۔ ناظرین اس کے بعد ہم آگ شمس الدین کی درسگاہ
دیکھتے ہیں لوگ دین اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوغان بھی درسگاہ کے باہر پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے میں ایک شمس الدین سے ملنے آیا ہوں، وہ کہاں ہیں؟ تو ایک درویش پوچھتے ہیں آپ کون ہوں؟ جواباً وہ کہتا ہے میں دوغان ہوں۔ درویش اندر جاتے ہیں مگر پھر باہر آ کر کہتے ہیں افندی حضرت دستیاب نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ درسگاہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور دوغان وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ اکنجی سپاہیوں کے ساتھ مارا خاتون کو لے کر جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہم اس طرف جائیں گے۔ تو سپاہی کہتا ہے میرے حضور وہ راستہ لمبا اور گات لگانے کے لیے کھلا ہے۔ حمزہ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ کس طرف گات ہے اور حملہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم اس طرف جائیں گے تو جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہیوں کو آگے کر کے خود پیچھے ہو جاتا ہے، جبکہ بگی میں بیٹھی مارا خاتون بہت پریشان ہوتی ہیں۔ ادھر اسحاق اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ توپ رکھی ہوتی ہے۔ وزیر، مشیر اور علماء بھی موجود ہوتے ہیں۔ سروجہ اربان استاد سے کہتا ہے میں بہت پرجوش ہوں۔ تو اربان استاد کہتے ہیں میں بھی جوش سے کانپ رہا ہوں، کاش ہمارے سلطان خود دیکھنے کے لیے آتے۔ دوسری جانب جنگل میں بالی بے حسن اور سلطوق کے ساتھ پتھر اٹھانے میں مصروف ہوتے ہیں اور قلعے کا کام تیزی سے جاری ہوتا ہے۔ حسن بالی بے کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا رہا ہوتا ہے جبکہ سلطوق اکیلے ہی پتھر اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حسن اسے تنگ کرتے ہوئے کہتا ہے کاش آپ اسے اپنے طور پر نہ رکھتے کمزور لڑکے۔ تو سلطوق کہتا ہے کیا میں تمہاری طرح ہوں کہ دو لوگوں کے ساتھ ایک پتھر اٹھاؤں؟ حضور کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے؟ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے کام میں لگ جاتے ہیں۔ کام کرتے ہوئے سلطوق حسن سے پوچھتا ہے تو بتاؤ حسن، کیا کنجی بنتے ہوئے تم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ تم پتھر اٹھاؤ گے؟ تو حسن کہتا ہے نہیں میرے حضور۔ بالی بے کہتے ہیں فریضہ ضرور نبھانا چاہیے، ملت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینا مذہب اور ریاست کے لیے پتھر اٹھانے کے مترادف ہے، یہ ایک جیسے ہیں۔ جبکہ اورحان کفار کے ساتھ چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کمانڈر سے پوچھتا ہے کیا سب تیار ہیں؟ تو کمانڈر کہتا ہے سب تیار ہیں۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے میرے اشارے کے بغیر کوئی حرکت نہ کرنا۔ اس پر کمانڈر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حمزہ اکنجی سپاہیوں کے ساتھ مارا خاتون کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہیں سلیبی گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حمزہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے مگر کیونکہ غدار ہوتا ہے تو کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اگلے لمحے سلیبی ان پر تیر برسا دیتے ہیں۔ حمزہ لڑنے کے بجائے بگی کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے تاکہ مارا خاتون وہاں سے بھاگ نہ سکیں۔ تیروں کے بعد سلیبی تلواریں لے کر اکنجیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مارا خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ فرانکس بھی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حمزہ اپنے سپاہیوں کو ہی مروا رہا ہوتا ہے۔ اکنجی سپاہیوں کو مرتا ہوا دیکھ کر مارا خاتون باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو حمزہ ان سے کہتا ہے مارا خاتون اندر بیٹھیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ لڑتے ہوئے ایک سپاہی حمزہ سے کہتا ہے حضور آپ مارا خاتون کو لے جائیں، ہم انہیں روکیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے لڑائی میں کود پڑتا ہے مگر غدار حمزہ ہلتا تک نہیں۔ وہ سپاہی بڑی مہارت کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر اس کے ساتھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ایک سلیبی بگی کی جانب بڑھتا ہے تو حمزہ اسے راستہ دے دیتا ہے۔ وہ بگی میں جاتا ہے اور حمزہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اندر وہ مارا خاتون کو ایک زوردار تھپڑ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اکنجی حمزہ کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم غدار کتے۔ یہ کہتے ساتھ وہ حمزہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ حمزہ کو مارنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے مگر حمزہ کی تلوار اس کے پیٹ سے آر پار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں جاندارلی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور سلیبی بگی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ فرانکس اور جاندارلی آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطوق، حسن اور بالی بے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلطوق کہتا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں آرام کرنے دیا حضور، میری کمر بالکل ٹوٹنے والی تھی۔ یہ سن کر حسن ہنستا ہے تو سلطوق کہتا ہے تم کیوں ہنس رہے ہو؟ سلطوق جیسے ہی بالی بے کو پریشان دیکھتا ہے تو ایک دم سے ان سے پوچھتا ہے حضور کیوں پریشان ہیں؟ تو بالی بے کہتے ہیں میں حمزہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، 20 سالوں سے ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے، میں پریشان ہوں کیونکہ اب ہم ایک دوسرے سے دور ہیں۔ یہ سن کر سلطوق کہتا ہے میرے حضور وہ عظیم حمزہ بے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو بالی بے کہتے ہیں بالکل سلطوق بالکل، لیکن تم ہمارے دشمنوں کو جانتے ہو، دھوکے باز اور غدار۔ اس لیے میں بلندی پر کھڑا سپاہی کہتا ہے حملہ ہوا ہے دشمن۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب ایک دم سے کھڑے ہو کر ہوشیار ہو جاتے ہیں اور غدار اور خان بازنطینیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ سلطوق بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے سامنے آنے والے کئی کافروں کو مار گراتا ہے، پھر اورحان کو دیکھ کر کہتا ہے غدار تم، میں اس بار تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان بھی تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ بالی بے بھی خوب مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حسن بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ ادرنی میں گلشہ بہت غمگین دکھائی دیتی ہے جبکہ بایزید اپنے بھائی کو جھولا دے رہا ہوتا ہے۔ باہر گلشہ سے کہتی ہے کافر کی خیانت کا ایک زخم ایک، لیکن مسلمان کا ایک زخم ہزار، خاص طور پہ جب زخمی کرنے والا اپنے ہی خون سے ہو۔ یہ سن کر گلشہ غصے میں اسے دیکھتی ہے تو باہر کہتی ہے مجھے ایسے مت دیکھو، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ہم جب سام پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور اسے منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آ کر آپ کو ڈستا ہے۔ تم جیسی عورت اس خاندان میں کیسے پیدا ہو گئی؟ عقل میں نہیں آتا۔ یہ سن کر گلشہ اس سے کہتی ہے میرے دل میں پہلے ہی
आग लगी हुई है बाहर, बराए करम उस पर ईंधन ना डालो। बाहर कहती है, मैंने क्या कहा, क्या मैंने कुछ बुरा कहा गुलशा? तो गुलशा गुस्से से कहती है, वो मेरे बाबा हैं जिनकी तुम बात कर रही हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि इसे कबूल करना कितना मुश्किल है, और फिर तुम मुझे तकलीफ देने वाली बातें कर रही हो। बाहर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे बाबा गद्दार हैं, उन्होंने हमारे सुल्तान और हमारे मुल्क से गद्दारी की। अंदर शोर सुनकर बैजिद भी परेशान होकर खड़ा हो जाता है। इसलिए में सुल्तान वहां आते हैं। सुल्तान को देखते साथ ही बैजिद उनसे लिपट जाता है और पूछता है, बाबा क्या गुलशा खातून भी गद्दार हैं? ये सुनते साथ ही सुल्तान गुलशा और बाहर की जानिब देखने लग जाते हैं और गुलशा को रोता हुआ देखकर वो इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। उधर हम देखते हैं कि रिजो का जहाज कुस्तुनतुनिया के साहिल पर जा पहुंचता है। शहंशाह और हान और बाकी लोगों के साथ ये सारा मंजर देख रहा होता है। रिजो आगे बढ़ता है तो लोग पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल करते हैं और ताजिर शहंशाह से कहता है, मैंने आपको बताया था कि रिजो ये काम कर सकता है। जवाब में शहंशाह कहता है, जैसा आपने कहा उसने कर दिखाया। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई संभाल सके। सिपाही जहाज पर से सामान उतार रहे होते हैं और रिजो शहंशाह के पास जा पहुंचता है। शहंशाह उसे थपकी देते हुए कहता है, तुमने अच्छा काम किया कप्तान, तुम्हारे लाए हुए अनाज के साथ मुहासे के खिलाफ हमारी मुजामत बढ़ गई है। तुम इस शहर में इस खुशी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो रिजो कहता है, ये उस्मानियों के खिलाफ हमारी पहली फतह है, लेकिन ये आखिरी नहीं होगी। शहंशाह कहता है, फिर हम इस जीत का जश्न खाने के साथ मनाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जहाज में काम करते हुए सल्तोक बालिबे से कहता है, हम आज सुबह से काम कर रहे हैं, मैं थक गया हूँ, हमें कुछ आराम करना चाहिए। तो बालिबे कहते हैं, चलो उठो, सल्तोक के थकने का वक्त नहीं है। मगर सल्तोक खड़े होकर कहता है, वल्लाह मैं आपके हाथ में पला बढ़ा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक बार भी बोलते हुए नहीं देखा। मैं काम के वक्त आपका भाई हूँ, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बताएं हुजूर बताएं। मैं सुबह से बगैर रुके काम कर रहा हूँ। जब आपने जहाज में मुझे बारूद दिखाया तो मैंने सोचा कि हम इस जहाज को उड़ा के रख देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपके दिमाग में क्या चल रहा है हुजूर बताएं। तो बालिबे कहते हैं, हमें उस मुकाम का पता चल जाए जहाँ वो अनाज जमा करते हैं। पता चलने के बाद हम अपना फर्ज बखूबी सर अंजाम देंगे। अगर हम जहाज को उड़ा दें तो हमें क्या हासिल होगा? हम बस कुछ दाने खत्म कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि गोदाम कहाँ है तो हम उनकी उम्मीदों को 1000 टुकड़ों में चकना चूर कर देंगे। क्या तुम अब समझ गए? तो सल्तोक खुश होते हुए कहता है, वल्लाह क्या बात है हुजूर, मैं अब समझ गया हूँ कि आपका मकसद क्या है। अल्लाह राजी हो हुजूर। फिर बालिबे कहते हैं, चलो मजीद काम करते हैं। मगर सल्तोक फिर से उन्हें रोकते हुए कहता है, हुजूर एक और बात है, मैं भूखा हूँ, अल्लाह का वास्ता है पहले कुछ खा लेते हैं, आप भी कुछ खा लें। ये कहते साथ ही वो जबरदस्ती बालिबे को लेकर आगे बढ़ जाता है। अदरनी में सुल्तान बैजिद और अपनी बेगमात के साथ बैठे होते हैं और बैजिद से कहते हैं, क्या इन्होंने आपको मार्के के बारे में बताया? तारीख के दर्स में जंग बदर का मार्का? तो बैजिद कहता है, नहीं बताया। सुल्तान कहते हैं, बदर इस्लामी तारीख का सबसे अहम मार्का और फतह है। गजबनाक खूनी दिमाग वाले काफिर मुसलमानों की ना रुकने वाली यलगार को रोकने के लिए उन्होंने फौज बनाई और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम के खिलाफ खड़े हो गए। अल्लाह की मदद से इस्लामी फौज ने पहला मार्का जीत लिया और इस्लाम की ना रुकने वाली यलगार जारी रही। लेकिन यहाँ काबिल तवज्जो बात यह है कि इस लड़ाई में भाई भाइयों के खिलाफ खड़े हो गए, भतीजे चचा के खिलाफ खड़े हो गए और सबसे अहम बात, बाप बेटों के खिलाफ खड़े थे। इस्लामी फौज में बहुत से सिपाही अपने भाइयों, चचा और बाप के खिलाफ खड़े थे। फिर बाहर खातून की तरफ देखते हुए सुल्तान कहते हैं, लेकिन उस जंग के बाद किसी ने उन सिपाहियों से अपने बाप या भाइयों के साथ जो कुछ किया उसकी कीमत अदा करने को नहीं कहा। बाप की वजह से बेटे को मुजरिम नहीं समझा जा सकता और बेटे की वजह से बाप को मुजरिम नहीं समझा जाता। यह सुनकर गुलशा थोड़ी पुरसकून होते हुए बाहर की जानिब देखने लग जाती है और सुल्तान भी बाहर पे कतरे गुस्सा दिखाई देते हैं। इसलिए में एक सिपाही इजाजत लेकर वहां दाखिल होता है और सुल्तान से कहता है, सुल्तान बाजंतिनी मेगा डियोक लुकास नोतरस यहाँ आया है। उधर हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में बालिबे और सल्तोक भी सिपाहियों के साथ काम काज कर रहे होते हैं। एक सिपाही अपने साथियों से कहता है, रिजो वक्त पे पहुंच गया, वरना कहत हमारे दरवाजे पर था। खुशकिस्मती से अब हमारे गोदाम भरे हुए हैं। यह सुनकर बालिबे सल्तोक से पूछते हैं, सल्तोक क्या तुमने इन्हें सुना? गोदाम में जाने वालों के पीछे चलो, हम गोदाम तलाश करेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों लोगों के पीछे पीछे चल पड़ते हैं और करते करते वो गोदाम तक जा पहुंचते हैं। सिपाही जैसे ही गोदाम से निकलते हैं वो दोनों एक तरफ हो जाते हैं। अनाज रखने के बाद सब सिपाही चले जाते हैं। बालिबे और सल्तोक भी उन्हें जाता हुआ देख रहे होते हैं और अपना काम सर अंजाम देने के बाद जैसे ही गोदाम से निकलकर आगे बढ़ते हैं तो पीछे से पूरे गोदाम में धमाके शुरू हो जाते हैं। एक के बाद दीगरे कई धमाके होते हैं और सारे का सारा अनाज जल के राख हो जाता है। अदरनी में सुल्तान दीवान की जानिब जा रहे होते हैं। मारा खतून सरबियाई महल में जबकि अवरानोस ओगलो अली साहब करमान के महल में दाखिल होते हैं। अंदर जाते हुए उन दोनों के चेहरे पर काफी गुस्सा दिखाई देता है। मारा खतून के साथ सिपाही हसन होता है जबकि अली बे के साथ उनके अपने जांबाज। अदरनी में सुल्तान भी मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और दरबान बुलंद आवाज से कहता है, दस्तूर बादशाह अपना सुल्तान महमद खान तशरीफ ला रहे हैं। यह सुनते साथ ही सिपाही नुतरस को झुका देते हैं और सुल्तान दीवान में दाखिल होते हैं। मारा खतून और अली बे भी वहाँ मौजूद लोगों को देखते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। फरंकोच और इब्राहिम भी तख्त पे विराजमान होते हैं
ایک طرف سلطان تخت پہ بیٹھتے ہیں تو دوسری طرف علی بے کے لیے ان کا چوغا بچھا دیا جاتا ہے۔ علی بے آگے بڑھ کر چوغے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سربیا میں مارا خاتون اپنے باپ برانکوچ سے کہتی ہیں، سلطان محمد خان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہوئے کیا آپ کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی برانکوچ؟ تو برانکوچ کہتا ہے، یہ جگہ جہاں تم اپنا غصہ نکال رہی ہو یہ تمہارا ملک ہے اور میں تمہارا باپ، ذرا سنبھل کے بات کرو مارا۔ جواب مارا خاتون کہتی ہیں، میں یہاں کسی ایسے بادشاہ کی بیٹی بن کر نہیں آئی جو اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے، بلکہ عثمانی خاتون مارا بن کر آئی ہوں۔ ادھر علی بے ابراہیم بے سے کہتے ہیں، میں ریاست عالیہ کے سلطان ترکوں کے حکمران اور سلطانوں کے سلطان محمد خان کے حکم سے آیا ہوں۔ تو سلطان ابراہیم کہتا ہے، بولے میں سن رہا ہوں۔ علی بے کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ تم نے ان آدمیوں کو قتل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے نکلے تھے۔ تمہارا راستہ غلط ہے اور تم غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو۔ تم نے جو کچھ کیا نہ تو وہ روایات کے مطابق ہے اور نہ ہی اسلام کے مطابق۔ اپنے اس رویے کو فوراً ترک کر کے حقیقت کی طرف رجوع کر لو۔ اس دنیا میں تم نے جو راستہ اپنایا ہے اس کا انجام اس دنیا میں ناکامی اور ابدی دنیا میں عذاب ہے۔ اس غلطی میں خود کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ سن کر سلطان ابراہیم کہتا ہے، اگر ہم آپ کے کہنے کے مطابق عمل نہ کریں پھر کیا ہوگا؟ سربیا میں مارا دیوان میں موجود لوگوں سے کہتی ہے، عثمانیوں نے آپ کو اعتماد اور امن دیا ہے۔ تو سرگئی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، انہوں نے جو دیا اسے زیادہ لے بھی لیا۔ مارا خاتون اس کے قریب آ کر کہتی ہیں، شاید اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں والے نہیں جانتے، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عثمانیوں کی مقروض ہیں۔ یہ سن کر سرگئی کہتا ہے، وہ ہمیں اتنا ہی جینے دیتے ہیں جتنا ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے، بالکل مارا برانکوچ کی طرح۔ تم نے اپنی روح، اپنا مذہب، اپنی سلطنت کس کے لیے بھیج دی؟ ہمیں بتاؤ مارا خاتون۔ سرگئی کی باتیں سن کر حسن کو بہت غصہ آتا ہے اور مارا خاتون اس سے کہتی ہیں، صرف وہی خریدا جا سکتا ہے جس کی قیمت ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی مارا خاتون سرگئی کا گلا کاٹ ڈالتی ہے۔ بازنطینی سپاہی ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں مگر برانکوچ کے اشارے پر رک جاتے ہیں۔ مارا خاتون تخت کے سامنے جا کر کہتی ہیں، یہ ہمارے سلطان کا حکم ہے، اس کی اطاعت کریں۔ یہ منظر دیکھ کر حسن بھی مسکرا دیتا ہے۔ ادھر علی بے سلطان ابراہیم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم دشمنوں کے ساتھ تعاون جاری رکھو گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ گے تو ہمارا غضب تم پہ نازل ہوگا۔ ہم تمہارے تخت و تاج کو تباہ کر دیں گے اور تمہاری جائیدادوں کو اپنی جاگیر بنا لیں گے۔ جو اپنی قدرت سے غریبوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اس قادر مطلق اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنے کے لیے جو بھی بہادر آدمی نکلے گا اور جو پتھر اس سے ٹکرائے گا، جو خاک اس سفر میں اسے چھوئے گی، اگر تم نے اس مقدس سفر کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو اپنے سامنے مجھے پاؤ گے۔ علی بے کی گن گرج سے پورے دیوان میں سناٹا چھا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد سلطان ابراہیم پوچھتا ہے، آپ یہ کیسے کریں گے؟ کیا آپ کی طاقت کافی ہوگی؟ کیا آپ خون بہائیں گے؟ اور ہم میں سے کس سے شروعات کریں گے؟ جواباً علی بے خسرو کی ٹوپیوں سے دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، سب سے پہلے جو میرے ہاتھ میں ہے میں تمہارے اس وزیر اعظم حسریوں سے شروع کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ٹوپی ابراہیم بے کے سامنے پھینک دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں، اے کرمان کے ابراہیم بے، بنا مقصد کی کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ ہمارے دوست ہیں تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اگر دشمن ہیں تو ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ جہاں تک خون ریزی کا تعلق ہے ہم ایک بابرکت مقصد کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے غافل اور غدار تو دور کی بات، ہم دنیا کی شہ رگ تک کاٹ ڈالیں گے۔ ازرنی میں سلطان کے اشارے پر اسحاق نطرس سے کہتا ہے، ریاست عالیہ عثمانیہ کی یہ مجلس ایک اسلامی مجلس ہے اور اس عظیم مجلس میں کفار کے حقوق صرف اتنے ہی ہیں، اب سر اٹھائے بغیر بولو۔ تو نطرس کہتا ہے، میں ان کے چہرے کو دیکھ کر بات کرنا پسند کروں گا۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں، ایک کافر ہمارے سلطان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر سکتا، اب بولو۔ تو نطرس کہتا ہے، میں یہاں رومی شہنشاہ قسطنطینوس کے حکم سے آیا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں یہ میرے لیے اہم نہیں، میں آپ کو شہنشاہ کی طرف سے آخری موقع دینے آیا ہوں۔ زگنوس پاشا پوچھتے ہیں، آخری موقع کیا ہے؟ تو نطرس کہتا ہے، آپ جس صورتحال میں ہیں اسے مت چھپائیں، آپ مشرق اور مغرب دونوں سمتوں سے پھنس گئے ہیں، ایسے مخالفانہ رویوں کو جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کرمان اوغلو کے سلطان ابراہیم اور سربیا کے بادشاہ برانکوش کا آپ کے خلاف موقف اچھے سے جانتے ہیں، ہم اگر مناسب حالات میں معاہدہ کر لیں تو امن قائم کر سکتے ہیں۔ اسحاق کہتا ہے، ٹھیک ہے تو بتاؤ تمہاری شرائط کیا ہیں؟ نطرس کہتا ہے، قسطنطنیہ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی، بشمول خوراک، ہتھیار، سامان، یہ سب۔ ہم ترکوں کے لیے سلطان اور خان کی اہمیت جانتے ہیں، ہمارے درمیان اچھے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے آپ وہ فدیہ ادا کرتے رہیں گے جو آپ پہلے کرتے آئے ہیں۔ رومیلیا اور اناتولیا قلعے میں آپ کے توپچی دستے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، عثمانی ہتھیاروں کے ماہرین کو مزید کام کرنے سے آپ روک دیں گے اور ایسے ہتھیاروں کو بنانا بھی روک دیں گے جن سے ہمیں خطرہ لاحق ہو۔ وہ جیسے جیسے بولتا ہے ویسے ویسے سلطان کا غصہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور زگنوس پاشا اس سے پوچھتے ہیں، اگر ہم ان شرائط کو قبول نہ کریں تو نطرس کہتا ہے، کرمان کے سلطان اور سربیا کے بادشاہ نے آپ کو جو دشمنی دکھائی ہے آپ کو ہمارے ساتھ اس سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ آس پاس کے ترک بستیوں کے لیے قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آپ ایک بار پھر سے روم کی طاقت اور شہرت کو دیکھیں گے۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان اٹھ کر اس کے پاس
पास आते हैं और कहते हैं ये कोशिशें बेहुदा कोशिशें हैं। सुल्तान के इशारे पर उसे सीधा कर दिया जाता है और सुल्तान उसकी जानिब इशारा करते हुए कहते हैं मेगा ड्योक एक बागी अकलियत जो आलम इस्लाम के बीच में एक गहरे जख्म की मानद खड़ी है, ये तुम्हें जसारत नहीं दे सकती। आप तुर्कों के लिए फतुहात का दौर शुरू हो चुका है, चाहे आप कितने ही इत्तेहाद क्यों ना बना लें, अल्लाह का नूर हर किसी पर आया हो जाएगा। जहान को अपना सुल्तान, जमाने को अपना मालिक, मिल्लत को अपनी जड़ें मिल गई हैं, तुम बच नहीं सकते, जितना भी भाग लो बच नहीं सकते। और खास तौर पर यह कभी मत भूलना मेगा ड्योक, जहां हमारी ताकत पहुंच सकती है तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। इसके साथ ही सुल्तान के इशारे पर सिपाही उसे वहां से ले जाते हैं और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसा लगा आपको ये कंप्लीट बोलम? कल इंशाअल्लाह सल्तनत उस्मानिया की भी कंप्लीट एपिसोड अपलोड की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुबह के वक्त खलील तेजी से सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आता है और परेशान होते हुए कहता है लोग एक बड़े हजूम की सूरत में महल के दरवाजे पर जमा हो रहे हैं। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं वो क्या चाहते हैं, तो खलील कहता है माफ़ कीजिएगा मैं बता नहीं सकता वो क्या चाहते हैं। वजीर सलाहुद्दीन के दोबारा पूछने पर वो कहता है वजीर का सर कलम करना चाहते हैं। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन जैसे ही उठते हैं तो महदूद कहता है तुम रुक जाओ सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं कैसे रुकूं शहजादे, क्या तुमने सुना नहीं? महदूद कहता है मैंने सुना इसलिए कह रहा हूँ, खिड़की से बाहर भी अपना सर मत निकालना। काजी फाजिल कहते हैं शहजादे महदूद की बात दुरुस्त है, आपकी हिफाजत के लिए ये ज्यादा मुनासिब है। वजीर महदूद कहता है महल के दरवाजे पर खड़े होकर वजीर के सर का मुतालबा करने का क्या मतलब है, हम उन्हें दिखाएंगे। ये कहते साथ ही महदूद बायबोरा के साथ चला जाता है। बाहर नजीर अपने आदमियों के साथ सिपाहियों पर हमला कर देता है। सिपाही महल की जानिब बढ़ने से उन्हें रोक रहे होते हैं। इसी लम्हे महदूद वहाँ पहुँच जाता है और ये मंजर देख कर बायबोरा से कहता है महल के सिपाहियों को नज़्म-ओ-ज़ब्त को तरतीब दो, उन्हें हर हाल में नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखना चाहिए। ये सुनते साथ ही बायबोरा सिपाहियों को भेज देता है और कहता है खलीफा की तरफ से बोए गए इख्तलाफ के बीज एक बेदर्द सांप की तरह महल के दरवाजे तक पहुंच आए हैं। तो महदूद कहता है इस फसाद की जड़ खलीफा के महल में है और हम जड़ उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह। बाहर की आवाज़ें सुनकर अंदर खलीफा रकीब से कहता है रकीब क्या तुम आवाज़ें सुन रहे हो? तो रकीब कहता है अब अपने कानों को फतह की आवाज़ें सुनने का आदी बनाएंगे, इसका वक्त आ गया है मुहतरम खलीफा। खलीफा कहता है वो खुतबा नहीं पढ़ने दिया जाएगा। बाहर बायबोरा कायरा के सिपाहियों से कहता है चलो बेड़ियों को दूर रखो। ये सुनते साथ ही वो सिपाही आगे बढ़ते हैं और नज़ीर के सिपाहियों के साथ शामिल हो जाते हैं। इस मंजर को देख कर बायबोरा कहता है कहाँ जा रहे हो? सिपाही कहता है हम शाहर के सिपाही थे मगर अब शाहर नहीं रहा तो हम खलीफा की सफ़ में हैं। ये सुनकर बायबोरा और महदूद को बहुत गुस्सा आता है, जबकि नज़ीर कहता है यहाँ तक कि फ़ौजियों ने वज़ीर को छोड़ दिया, ये जीत की खुशखबरी है। चलो ये कहते साथ सिपाहियों को काटते ही चले जाते हैं। बायबोरा महदूद से कहता है सिपाहियों ने सफ़ेद तब्दील कर ली हैं, जानम कुर्बान मुझे डर है कि महदूद उसकी बात काटते हुए कहता है हमें बिकाऊ लोगों की नहीं बल्कि वफादार मर्दों की ज़रूरत है। ये कहते साथ ही महदूद तलवार बेनियाम करके गद्दारों पर टूट पड़ता है। इधर कैरक को देखते हुए यारोगी कहता है मैंने सारी रात हालात के बारे में सोचा, शुमाल से कैरक पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो बहादुर कहता है फैसला आपके हाथ में है अमीर, लेकिन हमारी तादाद बहुत कम है। यारोगी कहता है अगर तुम्हारे जहन में कोई और मंसूबा है तो बताओ। बहादुर कहता है अगर हम ताहिरा जाकर मदद तलब करें, मगर यारोगी कहता है हम ये मामला खुद हल करेंगे। मैं सलाहुद्दीन के आदमियों को मौत के मुंह से बचाकर ही काहिरा लूटूंगा, सिपाहियों को तैयार करो। इसी लम्हे बालियान को महल में जाता देखकर यारोगी कहता है ये बालियान है सलाहुद्दीन अय्यूबी का काफिर दोस्त, हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इस तख्त का हकदार है जिस पर वो सलाहुद्दीन की बदौलत बैठा है। काहिरा में बायबोरा मुसलसल काफिरों को काट ही रहा होता है। महदूद की तलवार भी अबू ताब से चल रही होती है। नज़ीर भी सिपाहियों को शहीद करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है वजीर का सर हमारे नेज़े पर नमूदार हो रहा है, चलो चलो आगे बढ़ो। इन्हें देखते हुए बायबोरा कहता है जानम। महदूद कहता है हमने हक की खातिर जो रास्ता इख्तियार किया, हक हमारी हिफाजत करेगा। बायबोरा हम पहले कब रास्ते से पीछे हटे थे कि अब पीछे हटेंगे। इसी लम्हे वो गुलाम जो रकीब की तरफ हो गए थे तलवार उठाए वहाँ पहुँचते हैं और बुलंद आवाज़ से कहते हैं वज़ीर सलाहुद्दीन के लिए ताजा रकीब की गद्दारी आश्कार हो चुकी है, हम वज़ीर सलाहुद्दीन के लिए ये लड़ने आए हैं। ये कहते साथ ही वो लड़ाई में कूद पड़ते हैं। उन्हें देखकर बायबोरा और महदूद बहुत खुश होते हैं। तो नाज़रीन एपिसोड का
اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی سے کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔